کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن کے بعد ایک عمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہونے والا ہے، وہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، حدیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے بس اتنی سی بات بہت بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان کا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کو کہا کہ یہ اعتکاف کیا کرو۔ بعض دفعہ 2 مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے اگلے سال رمضان میں اس کی جگہ اعتکاف کیا، مطلب زیادہ اعتکاف کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 10 روزے رکھ کر اعتکاف فرمایا۔ اس قدر اعتکاف کی اہتمام فرمایا کہ اعتکاف کی عبادت چھوٹ نہ جائے۔ یہ 9-10 دن کی اعتکاف ہے، اعتکاف کے جہاں اور فضائل ہیں۔ فرمایا ایک تو گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، یہاں تک اور باہر رہ کر انسان جتنے کام کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور جتنے بھی کام کرتا ہے، جنازے پہ جاتا ہے، اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ معتکف کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو سب سے بڑا جو اعزاز ملتا ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے سال کے 365 دن کے ہیں یا 360 دن کے ہیں، ان دنوں میں قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے کہ سب سے افضل رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اور شب قدر آخری عشرے میں ہے، وہ متعین نہیں، یعنی آخری 10 دن اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے کہ ان میں تلاش کرو، متعین نہیں ہے کہ 21 کو آئے، 23 کو آئے، 25 کو آئے، 27 کو آئے، 29 کو آئے، یا بعض اعتبارات سے جفت راتوں میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو 1000 مہینے عبادت کر سکے؟ اس رات میں کوئی بھی عمل کیا، 1000 مہینے اگر وہ عمل کرتا اس سے افضل ہو، یعنی یہ عمل جو اس رات میں کیا یہ اس کی فضیلت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو رمضان میں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، تو اس کو یہ شب قدر کی فضیلت خود بخود حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ اعتکاف میں سویا بھی رہے اور کوئی عبادت نہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتا، لیکن اگر وہ رات بھر سویا رہے تو وہ اعتکاف میں ہے نا، اس کی تو 10 دن مسلسل اعتکاف ہے، عبادت ہے، تو وہ گویا کہ پوری رات عبادت میں مشغول رہا، اور اس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کے بہت سے زیادہ فائدے ہیں۔ سال کے بعد یہ 10 دن آتی ہے، 10 دن اعتکاف کے آتے ہیں، سال بھر میں یہ مصنون اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو میں اور آپ اس کا اہتمام فرما لیں، تھوڑا سا اگر تکلیف کر لیں گے اور اپنے گھر کی آرام بستر اور بیڈ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیں، کسی سخی کے در پہ جا کے ڈیرا لگا لینے سے کبھی سخی اس کو محروم نہیں کرتا ہے۔ پھر ساری کائنات کا سخی، ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں، وہ کیسے محروم کرے گا؟ ممکن ہی نہیں کہ انسان کو محروم کر دے۔ بھائی ہم سب سے کوتاہیاں ہوئیں، رمضان میں اتنی جیسے عبادت کرنی چاہیے ویسے نہیں کر سکے، جیسے ذکر و تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے، نوافل نہیں پڑھ سکے، کمی کوتاہی ہوئی۔ تو گویا کہ آخری عشرہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے نا، تو یہ سب تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے۔ تو آج 16 رمضان ہے، 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا جو سنت ہے، مرد حضرات مسجدوں میں بیٹھیں اور عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد گھر میں اگر کوئی نماز کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے بنانا گھر میں افضل ہے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ ایسے کہ یہ گھر کی مسجد، جیسے عام محلے کی مسجد ہے، ایک مسجد البیت مسلمان کی ہوتی ہے، گھر کی ایک مسجد ہے۔ اگر نہ ہو تو گھر میں کوئی بھی کمرہ اس کو خاص کر لی جائے کہ اس میں اعتکاف کرنا ہے، عورتیں وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب اور کامیابی ملتی ہے۔ تو 4 دن باقی ہیں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، سمیٹ لیں۔ ملازمین ہیں 10 دن کی چھٹی لے لیں، کوشش کر کے۔ بہرحال اس کا ہم سب اہتمام کریں
اور اگر 10 دن کا اعتکاف مصنون نہ ہو سکے تو کم از کم 1 2 دن 3 دن 4 دن جتنا ہو سکے اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ چلو 1 دن کا اعتکاف بیٹھ کے وہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا، وہ مصنون اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بہت بڑی بات ہے اگر اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ تو تمام احباب جتنے بھی مجمع سن رہا ہے، آپ سب حضرات مختلف علاقوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں اس کا اہتمام کریں۔ جامع مسجد ہو اور اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ مسائل علماء سے ضرور پوچھیں، مفتیان کرام سے اس کے مسائل پوچھیں۔ گھروں میں خواتین بیٹھیں یا مسجدوں میں مرد حضرات بیٹھیں، اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ تو روزانہ یہ کام ہوتا نہیں ہے، تو اس میں اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن پھر سنت کے مطابق اعتکاف نہیں، تو مسائل کا پتہ نہیں، تو مسائل ضرور پوچھ لیں۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔